سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اہلا و مرحبا و سہلا۔ اللہ عز و جل کا احسان ہے، کروڑا کروڑ شکر ہے کہ ہمیں نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں آئیے التجا کریں، مولا عز و جل کرم بالائے کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات چھما چھم برسنی شروع ہو جائے۔ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کاش کثرت کی توفیق مل جائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے ہم مالا مال کر دیے جائیں۔ جتنے دن مقدر میں لکھے ہیں ہماری زندگی میں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے آنے والے ان دنوں کو رحمتوں، برکتوں، بھلائیوں، خیر، علو، شرف اور اپنی رضا کے حصول کا سبب بنائے۔ اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے۔ مل جل کر آئیے نیکیاں کرنے کا یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مرحباً و اہلاً وسہلا، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے کلام پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے کلام سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جلوائے قدرت خدا ہے رضا، جلوائے قدرت خدا ہے رضا، پرتو شان مصطفیٰ ہے رضا، جلوائے قدرت خدا ہے
صبح ایمان کی ضیاء ہے رضا، شام عرفان کی جلا ہے رضا، اعلیٰ مجدد ملت، اعلیٰ حضرت مجدد ملت، اہل سنت کا مقتدا ہے رضا، اہل سنت کا مقتدا ہے رضا، فقہ حنفی کا بے مثال فقیہ، 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 ابو حنیفہ کا لا دلا ہے رضا، ابو حنیفہ کا لا دلا ہے رضا، ابو حنیفہ کا لا دلا ہے رضا، شاہ بغداد کی توجہ سے، شاہ بغداد کی توجہ سے، شاہ بغداد کی توجہ سے، قادریوں کا رہنما ہے رضا، قادریوں کا رہنما ہے رضا، اہل سنت کا مقتدا ہے رضا، اچھے اچھوں سے نسبتوں کی طفیل، 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 اچھے اچھوں کا پیشوا ہے رضا، اچھے اچھوں کا پیشوا ہے رضا، اچھے اچھوں کا پیشوا ہے رضا، اہل سنت کا مقتدا ہے رضا، اہل سنت کا مقتدا ہے رضا، اور کوئی مشکل
نہیں مجھے مشکل کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل میرا مشکل کشا رضا ہے رضا میرا مشکل کشا رضا ہے رضا کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل میرا مشکل کشا رضا ہے رضا میرا مشکل کشا رضا ہے رضا اچھے اچھوں کا پیشوا ہے رضا قادریوں کا راہنما ہے رضا باغ برکات کی بہار نو باغ برکات کی بہار نو باغ برکات کی بہار نو رضا 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 ہے رضا 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 ہے رضا اچھے اچھوں کا پیشوا ہے رضا ہم از فیض مرشد است خلیل ہم از فیض مرشد است خلیل جلوہ فرمود گاہ گاہ رضا جلوہ فرمود گاہ گاہ رضا میرا مشکل کشا رضا ہے رضا قادریوں کا راہنما ہے رضا ابو حنیفہ دلا ہے رضا اچھے اچھوں کا پیشوا ہے رضا جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء ماشاء اللہ تعالی عز و جل. بھائی کیا آپ کا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے کہ جو سونے کو کوئی بہت بڑا انعام سمجھتے ہیں؟ گولڈ نہیں، سونے کو بہت بڑا انعام سمجھتے ہیں اور پورا ہفتہ اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ چھٹی کا دن آئے تو صبح دیر سے اٹھنے کا الگ ہی مزہ ہے. میں انگڑائی لے نہیں سکتا، لے کے دل دکھانے کا دل چاہ رہا ہے کہ ایسے انگڑائی لمبی چوڑی لیں گے اور لمبی تان کر سوئیں گے، بستر توڑ کر اٹھیں گے.
اور ہر روز صبح اٹھتے ہوئے اپنے آپ کو کوسنے دیتے ہوں گے یار آج اتوار کیوں نہیں ہے, آج جمعہ کیوں نہیں ہے, کہ تھوڑا اور سو لیتے, تھوڑا اور سو لیتے. کچھ اپنی اپنی بات لگ رہی ہے. اوکے اچھا, پھر جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نیچر آف جاب ایسا ہے کہ انہیں تھوڑا لیٹ جانا ہوتا ہے صبح کے دن کے آغاز میں, بھلے رات کو وہ لیٹ آئیں, فار ایگزامپل ٹریڈر ہیں, مارکیٹ میں کام کرنے والے ہیں, تو ان کو ہم رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوں, کیا یار ماشاءاللہ اس کی لائف ہے, اوہ موصوف 10 بجے اٹھتے ہیں, 10:30 بجے اٹھتے ہیں, 11 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں, آرام سے ناشتہ کرتے ہیں, جی 11 بجے ناشتہ کرتے ہیں, اور 12-1 بجے جو ہے نا اپنی دکان پہ جاتے ہیں. کیا یار, رات کو کتنے بجے آتے ہیں؟ رات 10 بجے آتے ہیں. پھر اچھا, پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ وہ آگے کیا کرنا ہے, باتیں بچے سو چکے ہوتے ہیں, گھر والوں سے 1-2 باتیں کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں, اور بس جو ہے پھر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور لیٹ کے سو جاتے ہیں. اچھا, اور ایسی زبردست لائف گزری, بڑی جان ہے, صحت مند, دیکھو بندہ بیٹھا ہو پتہ چلتا ہے, اگر یہاں بیٹھے پورا گھر جائے. اور واقعی آپ سمجھ سکتے ہوں گے میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں. اچھا, یہ تو ایک بات نہیں, ایک بات اور عرض کرتا ہوں, پھر ٹاپک کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل یہ لیپ ٹاپ ہے, الیکٹرانک ڈیوائس ہے, اور بھی اس طرح کی ڈفرینٹ الیکٹرانک اپلائنسز اور ڈیوائسز ہوتی ہیں, موبائل ہوتے ہیں. ان کو ہم سوئچ آف کر دیں, اس کو بند کر دوں گا میں, 1 دن بعد بھی کھولوں گا تو اس کی ڈیٹ اپڈیٹ ہوگی, ٹائم بھی اس کا اسی حساب سے ہوگا, اگر میں نے صحیح سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے تو. وجہ 3 دن بند رہا, 1 ہفتے بند رہا, پھر آ کے کھولا آپ نے, پھر وہی ٹائم دے رہا ہے, صحیح ٹائم دے رہا ہے, وہی صحیح تاریخ دے رہا ہے. کیوں؟ سادہ سی بات یہ ہے, اس کے اندر ایک کلاک لگی ہوتی ہے, ایسی گھڑی لگی ہوتی ہے جو اس کے بند ہونے کے باوجود بھی کام کرتی رہتی ہے. آپ کو جان کر کتنی حیرت ہوگی, کیسا مزہ آئے گا کہ اگر میں یہ عرض کروں کہ انسان کے جسم کے اندر بھی ایک قسم کی گھڑی ہوتی ہے. ورنہ بھائی ایک مخصوص وقت پہ آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. عام مشاہدہ کیا ہے, ایک ٹائم ہوگا آپ کا سونے کا, فار ایگزامپل آپ رات کو 10 بجے سو جاتے ہوں گے, 10 بجے کے قریب بس اب جھونکے آنا شروع ہو جاتے ہوں گے اور آپ کا دل چاہتا ہوگا آپ سو جائیں. اچھا, پھر ایک مخصوص وقت پر آپ بیدار ہوتے ہوں گے تو آپ اٹھ جاتے ہوں گے, اس ٹائم آنکھ کھل جاتی ہے. آپ تو سوئے, آپ کو کیا پتا کہ کیا جو ہے, مجھے تو نہیں معلوم کہ ابھی اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے, اٹھ جانا چاہیے, لیکن جو عادت ہماری مقرر ہوتی ہے اس ٹائم وہ الگ بات ہے. اب ہمیں شیطان سستی دلائے, ہاتھ پاؤں ہمارے دبائے اور وہ ہم دوبارہ فجر کے ٹائم معاذ اللہ سو جائیں, لیکن ایک کلک ہو جاتا ہے جنرلی اسپیکنگ, اور آنکھ کھلتی ہے. ایک مخصوص وقت پہ ہمارا کھانے کا ٹائم ہے, ہمیں بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ دماغ کے سینٹر میں نا, SCN کہتے ہیں اسے, سمجھ لیں ایک چھوٹا سا ایک جگہ ہوتی ہے, ایک نیوکلس ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے جس کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے, مختلف ذرائع کے ذریعے آنکھوں سے ہوتا ہے. اور روشنی جو آنکھوں میں پڑتی ہے نا, ریٹنا میں اس کے, ریٹنا سے یہ وہاں تک سگنل جاتے ہیں, اور وہاں تک جب سگنل جاتے ہیں تو اس سے انٹرپریٹ کرتا ہے دماغ کہ اچھا یہ ہو رہا ہے. اور پھر جب دماغ وہ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے, اسی حساب سے بدن کے اندر سے مختلف جوس نکلتے ہیں, سیکریشنز نکلتی ہیں, ہارمونز نکلتے ہیں, اور پھر انسان کے جو یہ 12 گھنٹے ہیں ان میں مختلف چیزوں کی ترکیب ہوتی ہے. کبھی بلڈ پریشر بڑھنے کا ٹائم آتا ہے, ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا, اتنے سارے نظام ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. کبھی باڈی کا سب سے زیادہ ہاٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے, کبھی باڈی کا سب سے کم ٹیمپریچر ہوتا ہے. ان 12 گھنٹوں کے اندر یہ سائیکل گھومتا رہتا ہے. اچھا, اب کیا خیال ہے, اصولوں کی روشنی میں مجھے سونا چاہیے تھا رات کو 9 بجے 10 بجے, اور میں سو رہا ہوں رات کو 2 بجے, تو کیسا رہے گا؟ گھڑی خراب ہو جائے گی نا. جی ہاں, آج اسی پر ہم نے بات کرنی ہے. طالب اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. آج جو کچھ ایسا کلچر ہو گیا ہے, لائف سٹائل بھی ایسا ہو گیا ہے, اس پر بات کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی, کہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فخر سا سمجھا جانے لگا ہے رات کو دیر تک جاگنا, اور کن امور پر جاگنا, یہ بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہے. جی یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہر معاملے میں ہی رات کو جاگنا برا ہے, اور کیا ہمارا جو لائف سٹائل ہے
اس کے بارے میں ہم سوچیں گے کیا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے جو یہ اپنے عادت اختیار کی ہے، اس سے ہماری پروفیشنل لائف پر، ہماری دینی لائف پر اور ہماری سماجی لائف پر، سوشل لائف پر کچھ اثرات تو مرتب نہیں ہو رہے. تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں. پہلے تو مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ جنرلی اسپیکنگ ہم 2 حصے کرتے ہیں ڈبل 12 گھنٹے کے، دن اور رات. وہ ٹائم فریم کا اندازہ نہیں لگاتے. تو عام پرسیپشن تو ہم یہی دیکھتے ہیں، راتوں کو عام انسان سوتے ہیں اور دن کو جو ہے وہ جاگتے ہیں. اسلامی تصور ذرا پلیز اس بارے میں ہمیں آپ ارشاد فرمائیے گا، کیا ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ربانی ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات کو سکون کے لیے بنایا، آرام کے لیے بنایا. ارے واہ، ماشاء اللہ. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. ماشاء اللہ. تو دن اور رات جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں تو اس کا مقصد انسانی زندگی کے لیے بیان کر دیا کہ دن کو ہم نے معاش کے لیے بنایا کہ اس وقت کے اندر، دن کے وقت کے اندر تم جو ہے وہ روزی حاصل کرو، کسب کرو، کاروبار کرو، اللہ اللہ کیا اور رات میں آرام کرو. بہت خوب، بہت خوب. سکون کرو. اسی بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رات میں آرام اور دن میں کام کرنا چاہیے. اچھا. رات کو بلا وجہ جاگنا ٹھیک نہیں. اور فرمایا کہ اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کو بلا ضرورت نہ جاگو. اچھا 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 اچھا. اول رات میں سو جاؤ، آخر رات میں تہجد کے لیے جاگنا سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. اوکے، ماشاء اللہ. سکون دو چیزوں کا ہے، جی ایک جسم کا سکون، ایک روح کا سکون. ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اب رات کے ابتدائی حصے میں سو کر جسم کو سکون دو، صحیح ہے، اور آخری حصے میں تہجد کے لیے اٹھ کر روح کو سکون دو. ماشاء اللہ. تو آپ کے جواب سے مجھے 2 پہلو مجھے اور نظر آ رہے ہیں، اور غالباً آپ نے جواب بھی جان بوجھ کر ایسا دیا ہے کہ دونوں طرف پہلوؤں کا جو ہے وہ بیان ہو جائے. شب بیداری کے بھی کانسیپٹ کیا آپ ماشاءاللہ ادھر لانا چاہ رہے ہیں اور سونے کا کانسیپٹ بھی لانا چاہ رہے ہیں. اس کو فردر ایکسپلور کرتے ہیں. امیر اہل سنت کا وہ مدنی گلدستہ پیش کرنا تھا ناظرین کی خدمت میں، وہ ان کو پیش کرتے چلیں. آپ سے اس انٹرسٹنگ کویشچن کا جواب پھر حاصل کرتے ہیں. چلیے جی، پیش خدمت ہے امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرا حضور سوال یہ ہے کہ ابھی ماں باپ کا رویہ ہی بڑا سخت ہو جائے، وہ اولاد کو اولاد نہ سمجھے، ہر بات پہ تانا زنی کریں، کوسے اپنی اولاد کو، ہر بات پہ مطلب اولاد کی سمجھے ہی نہ، سنے ہی نہ، اور گھر سے بھی چلے جائیں. تو ان کے بارے میں کیا جواب ہے، کیا رائے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ کی کیا رائے ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارہا ایسا ہوتا ہوگا کہ ماں باپ کے اپنے کرتوت بڑھاپے میں ان کے آڑے آتے ہوں گے کہ انہوں نے اولاد کو محبت نہیں دی ہوگی. اچھا، اولاد میں انہوں نے انصاف نہیں کیا ہوگا، ایک بچے کو زیادہ پیار دیا ہوگا، ایک کو کم کیا ہوگا، یا بات بات پر جھاڑتے ہوں گے، مارتے ہوں گے. تو اس طرح اولاد کے دل میں نفرت کا بیج جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہوگا، پھر آگے چل کے وہ پودا بن کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس تک پہنچانے میں کام دیتا ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ماں باپ چاہے ظلم کریں چاہے کچھ بھی کریں، اولاد کے ساتھ انصاف نہ کریں، اولاد کو مار دھاڑ کرتے رہیں، تب بھی اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے اور ان کا خیال رکھے. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ نے بچپن میں ستایا تھا، اب یہ اولاد انتقاماً ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے. یہ حل نہیں ہے اس کا، نہ یہ شرعاً اس کی اجازت ہے. ایذا دینے والے انداز میں ماں باپ کو کسی اور جگہ رکھنا اور ان کو
नजर अंदाज कर रहा था। मतलब ये बार बार पर बात बात पर टोकना, ताना देना और यूं डांटना, झाड़ना, ये सब ना। लेकिन बाबा इसको अगर बुरा बाप अपनी जिम्मेदारी समझता है, अपना हक समझता है और ये समझता है कि मतलब मेरे बच्चों की इस तरह मैं तरबियत करता हूँ, मैं इनकी देखभाल करता हूँ, मैं इनको अखलाक सिखाता हूँ, मैं इनको माशरे में रहने का तरीका सिखाता हूँ, इनको रिश्तेदारी कैसे निभानी ये सिखाता हूँ, इनको किस तरह लोगों के साथ रहना चाहिए ये सिखाता हूँ, ये घर में फजूल खर्चियां करते हैं, तो साहब कोई भी मतलब कोई भी बड़ा ये सोचकर थोड़ी मतलब ये इस्लाह कर रहा होता है कि मेरा ये अंदाज इनको पसंद नहीं आएगा और मैं झाड़ रहा हूँ या डांट रहा हूँ। वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करे? ये अपने लिए ओल्ड हाउस की तैयारी कर रहा है। इसको बेचारे को औलाद को इस्लाह करना आती नहीं है। आखिर क्या वजह है कि बाप को माँ को लोग उठा के फेंक देते हैं? वजह क्या है ना? हमारे सामने सिर्फ यही होता है कि वो बूढ़ा रो रो कर अपनी दास्तान गम निशान सुना रहा, लेकिन अगर हम इसके पीछे जाएं तो 12 ऐसा होगा कि कहानी कुछ और होगी। ऐसा सता होगा, ऐसे ताने देते हैं बाज़ औक़ात के दिल पर चोट लग जाती होगी औलाद के कि बस वो नफरत हो जाती है। तो क्या तो आपकी बात बाबा हौसला अफजाई नहीं कर रही इनकी? मैं हौसला अफजाई नहीं, मैं जो मेरे ये बूढ़े बचे हुए मैं उनको बचाऊं नहीं यार। ये भी घरों में क्या क्या हंगामे करते होंगे कि अभी मतलब चलते फिरते हैं, जिस दिन ये ढलके ना कमर झुकी इनकी तो फिर ये पकड़ के छोड़ आएंगे। वजात क्या चाहते हैं आप? ये कैसे रहे अपने घर के अंदर? ये घर पे ये मैंने कहा ना, वो दिल भले जल रहा हो, होठों से फूल खिल रहे उनके, ऐसे हो जाए। मेरे होठों का तबस्सुम तो तुमने देख लिया। ये जबान से नहीं, जबान हाल से नहीं, यानी जबान काल से नहीं, जबान हाल से गोया के मेरे होठों का तबस्सुम, मेरे बच्चों मेरे होठों का तबस्सुम तो तुमने देख लिया, जो दिल पे बीत रही है वो कोई क्या जाने। तो ऐसे बेशुमार बूढ़े अब भी हैं कि जो मिलनसार होंगे, इनकी औलाद इन पर जान छिड़कती होगी। और जो बूढ़े तंग करते हैं ओल्ड हाउस में नहीं भी ले जाएंगे तो इनके लिए दुआएं मांगते होंगे कि या अल्लाह मेरे बाप की मिट्टी ठंडी कर। ये वो सताता है। इसकी मतलब ये अगर इस तरह का मिलनसार बाप है और अगर उसको अल्लाह ना करे कोई बीमारी लगे तो क्या इसको उठाकर ये फिर भी फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे। जब माँ बाप ने औलाद को 100% इस्लामी तरबियत दी होगी, शरीयत के मुताबिक इनको मोहब्बत दी होगी, औलाद सोच भी नहीं सकती कि माँ बाप को उठा के फेंक दे। कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ बाप ने इनको सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया, इनको स्कूल का दरवाजा दिखाया, फिर कॉलेज की सीढ़ी चढ़ाई, फिर बातों का बाहर मुल्क में गैर मुस्लिमों के हवाले कर दिया कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आकर उसने वहां ओल्ड हाउस देखे, वहां बूढ़ों के अंजाम देखे। गैर मुस्लिमों के पास अखलाक और थोड़ी कुछ वो दीन शरीयत होती है। तो ओल्ड हाउस आए तो वहीं से है ना। जी हाँ, वहीं से है। तो ये वो देख कर याद था, फिर माँ बाप इसको खलते हैं, क्योंकि माँ बाप कोई मशरिकी अंदाज होता है माँ बाप का। तो माँ बाप इनके लिए वो यानी कि इनके शो में फर्क आता है इससे। ये छुटेट बुटेट होते हैं, बाप सादे कपड़े में होता है, इसके दोस्त आए होते हैं छुटेट बुटेट, और ये मतलब तो इस तरह अगर बाप बैठा तो जचता नहीं है, एक मुलाजिम जैसा लगता है। अच्छी बात है। तो वो उसको छुपाते हैं कि नहीं अब्बा आप नहीं बैठना, मेरे दोस्त आ रहे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ आपने एक बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई है। 2 मेजर कॉन्सेप्ट आपने हमें समझाए कुरान शरीफ से मदनी फूल लेकर। एक कि रात जो है ये सुकून के लिए है, और मैं अभी भी साइंटिफिक जो वो है इसके लिए हवाले से यहाँ पे देख रहा था, और रात भी चूंकि स्टडी मैंने किया तो इसमें स्लीप के जो बेनिफिट्स हैं और रात को जो अर्ली बेड पे जाने के, जल्दी सोने के, ये बेनिफिट्स यहाँ डॉक्यूमेंट भी किए गए हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वाकई सुकून मिलता है, और दिन जो है वो लंबा महसूस होता है, काम करने के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाता है, और भी वो बेनिफिट्स हैं जो वक्तन फवक्तन निकलेंगे और मैं उस पर इंशाअल्लाह ताला मारूज़ात पेश करता रहूँगा। अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को फर्दर प्लीज़ एलोबरेट कीजिए कि आपने फरमाया कि रात मेजरली ये सुकून के लिए है और दिन जो है ये मेजरली ये काम करने के लिए है। अब हम समझते हो कि हम तो बहुत ज़्यादा वर्किंग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं,
اور ہم محنت کی دلیل یہ بناتے ہوں کہ ہم صبح دیکھیں دکان کھولتے ہیں 12 بجے اور رات کو ہم 12 بجے تو بند کرتے ہیں، جبکہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ایسے ممالک جنہیں دنیاوی طور پر ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سن لائٹ کو زیادہ سے زیادہ اس کا بینیفٹ اٹھانے کے لیے ارلی مارننگ ان کا ورکنگ ڈے شروع ہوتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر فیملی کو ٹائم دینے اور جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم رکھنے کی ترکیب کا وہاں سلسلہ ہوتا ہے. تو یعنی کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری دینی اور دنیاوی دونوں معلومات کی کمی کی وجہ سے ہم کسی دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اصل یہ ہے کہ ایک ہے فطرت کے مطابق کسی کام کا ہونا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ خلاف فطرت ہونا. صحیح ہے. تو رات کو سونا، انسان رات کو جلدی سوئے اور ٹھیک ہے. صبح جلدی جاگے، جی، جی. فطری تقاضا یہی ہے. اچھا، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، کیونکہ رات دن کو پیدا کرنے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. پھر یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں، اوکے، رات بنایا، دن بنایا، اللہ نے یہ انسانوں کے لیے بنایا. انسانوں کے صدقے کے اندر جو ہے وہ دیگر مخلوق کو بھی یہ چیز ملی، اور انسانوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ بنایا گیا. تو اب یہ کہ فطرت کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اس میں تو یہی ہے کہ ہم رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. اور خلاف فطرت تو اب اس میں چند چیزیں، ایک تو ہم نے اپنی اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیا، ٹھیک ہے، کہ صبح اٹھنے کے اندر وہیں نماز کا ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسرا، صبح کے وقت کے اندر برکت ہوتی ہے، اس وقت جو ہے وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے روزی لے کر آتے ہیں. تو اب یہ تمام چیزیں صبح کے اوقات کے اندر ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ رات کے اندر اگر بندہ نماز عشاء کے بعد ایک مخصوص وقت کے بعد جو ہے وہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے، تب اس کے بعد وہ اپنے پورے دن کی تھکن اتار سکتا ہے. صحیح صحیح. یہ تو آپ ایک ایسا اس چیز کو ہیلر ہے. دیکھیں گے کہ جو شخص پوری رات جاگا ہوا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ پورا دن بھی سوتا ہے تو وہ رات والا سکون حاصل نہیں کر سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون رکھ دیا رات میں ہے تو دن میں کہاں سے آتا ہے؟ اللہ 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 اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ تعالیٰ، بہت خوب، بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ذرا آپ کو تھاٹ پرووکنگ کے لیے سوچ لیتے ہیں نا، آج سوچ لیں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے، اسلامی بہن سے عرض کر رہا ہوں خاص طور پر، کہ آج سے 3 سال بعد، 5 سال بعد، 1 سال بعد میرے بچے کو یہ آ جانا چاہیے، اس کو میں نے یہ سکھا دینا ہے، میری بیٹی کو یہ آ جانا چاہیے. دونوں معاملات میں بات کر رہا ہوں، دنیاوی معاملات میں اور دینی معاملات دونوں میں. دنیاوی معاملات میں اسکول ہی نہیں تک ہے صرف، جی ہاں، کیا آپ نے کچھ اور ایکٹیویٹیز اپنے ذہن میں پلان کی ہوئی ہیں؟ اسکول میں تو جائے گی، صرف اکیڈمک ایکٹیویٹی کرے گی اور آ جائے گی آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا. آپ نے جو اس کی عادات اور اطوار کے لحاظ سے پلاننگ کرنی ہے، ترکیب کرنی ہے، کیا آپ نے سوچ کے رکھا ہوا ہے، یا جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چل رہے ہیں اور گویا کہ افیون کھائی ہوئی ہے اور کبھی ہوش آئے گا تو اچھا یہ ہو گیا، یا پھر بچہ ہے اور خود ہی سیکھ جائے گا؟ تو خود بخود کوئی کام نہیں ہوتا، تو کرنا پڑتا ہے. تو یہ گول سیٹنگ یہاں پہ یہ دیکھیں نا، کیا خواتین کو لے لیں یا مردوں کو لے لیں، مردوں نے اپنے کام متعین کیے ہیں، صبح کام ہی کرنا ہے، جاب پہ جانا یا کاروبار کرنا. انہوں نے اولاد کو ٹائم نہیں دینا، بیوی کو ٹائم نہیں دینا. ماں نے بھی یہی سوچا ہوا ہے کہ میرا کام ہے گھر کی صفائی کرنا، کھانا بنانا، باقی کچھ تربیت کرنا نہیں ہے. وہ تو بچوں کو تو خود بخود ہو جائے گی نا. میں کوئی ٹیچر ہوں. وہی عورت جب کسی اسکول کی پرنسپل ہو تو وہ اس اسکول کو کیسے سوچتی ہے اور کیسے چلاتی ہے اور کیسے پلاننگ کرتی ہے. مگر وہی ماں جس کی گود جو ہے وہ تربیت ہے اس کی اپنی اولاد کے لیے، وہ اپنی اولاد کے لیے پرنسپل نہیں بنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑ صرف ہم نے محدود کر لی ہیں، اپنی سوچ کو ہم نے محدود کر لیا ہے کہ بس میرا یہی کام ہے، بس شادی ہو گئی، بچوں کا ختم، بس اب لائف ہی نہیں ہے، بس یہی لائف ہے. ایک تربیت، ایک قوم کی جو ہے وہ تربیت، ایک اولاد اور نسل کی تربیت، یہ ذہن نہیں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ. اور یہ دونوں طرف ہے، مردوں کی طرف بھی کہ وہ بھی اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، انہوں نے بھی اپنا مقصد زندگی صرف جو ہے نا وہ کمانا اور کمانا ہی رکھ لیا، چاہے وہ جاب کی صورت میں، چاہے کاروبار کی صورت. ٹھیک ہے. اور گھر والوں نے، عورتوں نے وہ صرف کھانا پکانا اور صفائی کرنا ہی رکھ لیا. صحیح، ماشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. جی ہاں، رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسی لیے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہمارے اسلامی بھائیوں نے. تو بات ہم موضوع پر دوبارہ لے کر آتے ہیں. ہم یہ عرض کر رہے تھے، اسلامی بھائی بھی یہی فرما رہے تھے کہ جو لوگ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنے والے ہوتے ہیں، ان میں یہ صفات عموماً دیکھی گئی ہیں کہ ان کی پلاننگ، گول سیٹنگ اور جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، ڈیسیشن میکنگ جو ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے،
منصوبہ بنانے کی، آگے کے طے کرنے کی کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں اور یہ کرنے، اور مقصد متعین کرنے کی کہ مستقبل میں یہ اہم کام ہمیں کر لینے چاہیے، ان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں یہ صفات دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت اچھی ہوا کرتی ہیں. آپ کی کالز لیتے ہیں، پھر اگلے پہلو کی طرف جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محمد اقبال اتاری بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور ہم سب گھر والے بہت ہی شوق سے مدنی چینل کو دیکھتے ہیں. اور مدنی چینل کا سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ لہلا کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. پیارے اسلامی آتخان اسلامی سے عرض ہے کہ ایک وہ کلام سنا دیں اعلیٰ حضرت لکھا ہوا غم ہو گئے بے شمار آقا. جزاک اللہ خیرہ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوٹ فرما لیجیے گا پلیز انشاءاللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحباً. حضور مجھے نعت سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. انشاءاللہ. اگلے کون ہے؟ غلام سل بھائی، آپ کو اور مدنی چینل کی ساری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد علی ریاض اتاری پتوکی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے نعت سنا دیں وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دو شعر شامل کر لیں تاکہ ان کی بھی دلجوئی ہو جائے، اچھی اچھی نیتیں اور مزید شامل کر لیں، پھر آگے بڑھاتے ہیں ڈسکشن کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غم ہو گئے بے شمار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا،
اللہ. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پر صدقے ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. وہ بھی تو پڑھیں، دیوانوں کے جذبات کی نمائندگی بھی تو کریں کہ وہ مگر اب تو آقا اس سے اور نہیں انتظار ہوتا. کیا ہے وہ جو مصرع؟ بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، مگر اب تو اسے آقا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، کسی صورت ہمارا اب یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں راز وہ بلائیں گے، راز وہ بلائیں گے، یہ یقین تو ہے لیکن جانے کون سے سن میں کون سے مہینے میں، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، مگر اب تو اسے آقا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ماشاءاللہ تعالی عز و جل، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ، مرحبا. یہ ارشاد فرمائیے کہ صبح کے وقت کے حوالے سے، کہ رات کے حوالے سے تو ہمارے اسلامی میں جو کافی سارے کانسیپٹ الحمدللہ ہمیں بتائے، اور جو مسکانسیپشنز رائز ہو گئی ہیں، لائف سٹائل میں جو چینج آ گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی نشاندہی فرمائی. خاص صبح کے وقت کے بارے میں کیا ہمیں اسلامی تعلیمات ملتی ہیں اور کیا ہم کس طرح سے اس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں؟
کیونکہ رات جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ماشاءاللہ ہم نے سنا کہ جلدی سونے والا ہی صبح اٹھے گا, ٹھیک اس کے ہے, علاوہ رات سکون کے لیے بنائی گئی قرآن پاک میں, نیچر بھی یہی ہے. ماشاءاللہ. میں وہ اسٹوڈنٹس پہ یعنی کہ جو کتابیں لکھی گئیں صحیح ہے, علم تعلیم کے بارے میں, تعلیم ٹھیک، وغیرہ, ٹھیک. اس میں تقریباً سب کا جب اسٹوڈنٹس کو جو مشورے دینے کا کنسیپٹ تھا نا, جی 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 جی, خصوصاً علامہ ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو راہ علم جو ترجمہ جی، ہمارا جی، کتاب جی. میں چھپا, اس میں بھی پڑھا آپ نے 2 اوقات کو بہترین وقت تصور کیا ہے. اچھا, اور اب بتایا بھی ہے کہ میرا یہ تجربہ ہے, اگر اسٹوڈنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا بننا چاہتا ہے کہ میں اپنی اسٹڈی میں بالکل کریکٹ جاؤں اور بالکل ریڈی ہو جائیں, بالکل ریڈی ہو جائیں, راز کی بات پتہ چلنے لگی ہے. اور وہ بھی ایک بزرگ ہیں ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی زبانی پتہ چلنے لگی ہے. جی, تو آپ نے فرمایا کہ اسٹڈی کے بہترین 2 اوقات ہیں, 2 وقت ہیں. اب اتنا نہ تڑپائے, جلدی جلدی بتا دیں کون سے 2 وقت ہیں وہ. ایک وقت تو آپ نے فرمایا تحصیل علم کے لیے صبح اٹھنا, سحر کا وقت جس میں ہم سحری کرتے ہیں. سحری کرتے ہیں, جی جی, اوکے, یہ وقت, اچھا, یہ اچھا, بہترین آپ نے فرمایا, اس کو زیادہ آپ نے فوکس کیا ہے. دوسرا ہمیں سمجھنا پڑے گا, آپ نے یہ بول تو دیا لیکن ذہن میں میرے سوال آ گیا. ہم تو 8 بجے صبح سمجھتے ہیں اور صبح کے وقت میں برکت, تو اب 8 بجے ہی مراد ہوگا, یہ تو چلے دارالفتہ والے جو اسلامی بھائی ہیں ان سے پوچھیں گے. آپ بہرحال کنٹینیو کریں پلیز. اور دوسرا وقت آپ نے فرمایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت نا, یہ کوئی بھی چیز یاد کرنے کے لیے بہترین وقت ہے. ارے واہ بھائی واہ, ہمارے حفاظ منزل بھی اسی وقت میں عموماً دہراتے ہیں. اچھا, تو یہ وقت سے عشاء کا فرمایا آپ نے. جی, مغرب سے عشاء, اوکے, یہ وقت بھی بہت اچھا ہے. سحری کے وقت کو میں جو صبح کو آپ نے بارے پوچھا, قرآن پاک کے اندر بھی اچھا صبح کے وقت کے بارے میں آیا ہے. اچھا جی, پارہ نمبر 15 ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر. جی جی, رب تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, اور ترجمہ کنز ایمان, اور صبح کا قرآن, بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جی جی کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا, ٹھیک ہے, اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو صبح یعنی رات کو سونے والا بآسانی انشاءاللہ فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے گا. جی ہاں, یہ ہم جیسے عام کمزور لوگوں کے لیے تو یہی پرابلٹی ہے, اگر ہم رات کو دیر سے جاگیں ہمارا صبح کیا حال ہوتا ہے. جی, اور اس بارے میں ماہرین کا بھی قول ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے نا, جی 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 جی, کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں, تو وہ 2 سے 5 تک کا ٹائمنگ لکھی. اچھا اچھا اچھا. انہوں نے کہا کہ میں نے ریسرچ کی ہے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہوئے وہ ان ٹائمنگز میں اٹھنے والے تھے. اچھا 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 اچھا. اور پھر وہ ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا, عطار ہو, رومی ہو, غزالی ہو یا جامی, کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. یہ والی انہوں نے اس کے اندر یہ والا شعر کہا, کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی. تو یہ سحرگاہی کی جو آہیں ہیں یہ رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں کس قدر محبوب ہیں. حدیث پاک میں آیا 3 آوازیں رب تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں, اللہ اکبر, بہت زیادہ. اللہ اکبر, مرحبا. اور ایک فرمایا, ایک آواز وہ ہے کہ صبح اٹھ کر رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرنا. سبحان اللہ, یہ رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں توفیق دے, صبح اٹھنے کا وہ جذبہ عطا فرمائے, اور ہو سکے کہ وہ تہجد کی وہ کیفیات مل جائیں, تہجد کی وہ سعادتیں مل جائیں. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام غزالی نے وہ طلبہ کو جو نصیحتیں کی ہیں جو الولد میں, جی جی جی, اس کے بارے میں ایک نصیحت یہ کی کہ صبح اٹھ کر تو رب تعالیٰ کو یاد کر. طالب علم کو کہا گیا, آپ نے فرمایا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضور ما فعل اللہ بک, آپ کے ساتھ رب تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ کیا معاملہ فرمایا؟ ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے علم کی باریکیاں جس پہ یعنی تبحث کیا جاتا تھا, بحث کی جاتی تھی, مجھے علم کی باریکیاں انہوں نے فائدہ نہ دیا, بلکہ وہ جو 2 رکعت جو میں صبح اٹھ کے پڑھا کرتا تھا وہ میرے لیے زیادہ مفید ثابت ہوئی. ماشاء اللہ تعالیٰ, جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اچھا یہ کانسیپٹ ایلوبریٹ فرمائیے, یہ اسلامی بھائی نے بہت پیارا ماشاءاللہ ہمیں یہاں صبح کے حوالے, رات کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل کلام کر لیا. صبح کے اسلامی بھائی, صبح کے لیے ہمارے اسلامی بھائی نے بہت پیارے مدنی پھول دیے. یہ وضاحت فرمائیے پلیز کہ یہ جو صبح کا تصور ہے یہ وہی تصور ہے جو موجودہ زمانے میں رائج ہے,
9 بجے صبح ہو گئی. جس نے بچے کو 7 بجے جو ہے 7:30 بجے جس کے بچے کا اسکول لگتا ہے تو وہ اس کی 7 بجے صبح ہوتی ہے, تو تاکہ وہ جلدی جلدی بھاگ دوڑ کر کے یہ شور چیخ وہ جلدی کرو, یہ وہ چیخ پکار جو مچی ہوتی ہے, جنگ کا سما ہوتا ہے, اور جیسے تیسے وہ بچوں کو ٹھوسا گاڑی میں یا اٹھایا اور لدوایا کسی وین پہ اسکول پہ, اور جو جاؤ دھکا دیا اور چلو بھائی چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ صبح 7 بجے, کیونکہ اس کو 7:30 بجے اسکول اس کا لگے گا. جس کا 8 بجے اسکول لگے گا وہ 7:30 بجے اٹھے گا, جس کا 8:30 بجے لگے گا وہ 8 بجے اٹھے گا. جس کو جاب پہ جانا ہے, 9 بجے رپورٹ کرنی ہے آفس میں, باس بھی بڑے سخت ہیں اور ٹائم کے بہت پابند ہیں اور وہ برداشت نہیں کرتے, 5 منٹ ہو جاتے ہیں لیٹ تو کہتے ہیں گڈ آفٹر نون, تو وہ بڑی بھائی پریشر ہے تو جلدی تو اس کی 8:30 بجے صبح ہوتی ہے, تاکہ وہ جلدی سے جیسے تیسے کر کے چلتے پھرتے جو ہے وہ ناشتہ بھی منہ میں ڈالے جو کچھ اس کو ملتا ہے, اور جیسے تیسے وہ اس کو گھر والے دھکیلیں جاؤ اور وہ پہنچ جائے آفس. اصل میں ہماری صبح عموماً اسلامی صبح کے بعد ہی ہوتی, جب اسلامی صبح ختم ہو جاتی ہے تو ہماری صبح جو ہے وہ مختلف, ہماری صبح جو موجودہ صبح شروع معاشرے کی جو ہے, تو اس کا مطلب ان صبحوں سے پہلے اصل صبح ہے, اس سے تو یہ ڈرائیو ہو رہا ہے. کہ اسلامی اعتبار سے صبح جو شروع ہو جاتی ہے آدھی رات سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک, یہ صبح یعنی فجر کا وقت ختم ہوا اور صبح بھی رخصت ہو گئی. ٹھیک. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دن کے اوقات میں سب سے افضل بہتر ترین وقت کون سا ہے؟ ارے واہ ماشاءاللہ, کتنا پیارا کوشچن ہے, سبحان اللہ, اور جواب دینے والی بھی کتنے پیارے. ارشاد فرمایا آخری رات کا درمیانی حصہ. اوکے, مفتی آخری رات کا درمیانی حصہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آخری تہائی رات, یعنی پہلے تو رات کے 3 حصے کریں. اچھا ٹھیک ہے. مثال کے طور پر 9 گھنٹے کی رات ہے, 9 گھنٹے کی رات ہے, 3 گھنٹے کے 3 حصے ہو گئے. اوکے ٹھیک ہے. آخری جو 3 گھنٹے ہیں جی اس کا جو بیچ والا حصہ ہے, درمیانی حصہ, اس میں جو ہے وہ تہجد پڑھو اور استغفار کرو اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگو, کیونکہ اس وقت رحمت الہی دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی. سبحان اللہ. اور یہی وہ وقت ہے جس میں نفس پر جاگنا شاق ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. اچھا. تو یہ ہے کہ ہم جو وظائف بیان کیے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, جی صبح پڑھیں, تو یہ 8 بجے نہیں پڑھیں گے, وہ آدھی رات سے لے کے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح ہے. اور جیسے گفتگو ہم کر رہے تھے کہ جو آپ نے شروع میں جس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ایک دن جو ہوتا ہے نا اتوار کا, وہ ہوتا ہے لمبے سونے کے لیے. صحیح ہے, وہ تو خاص رکھتے ہیں نا, ایک دن تو آپ گنجائش دیں, ایک دن بھی نہیں دے رہے, ایک دن تو ہم الگ سے رکھتے ہیں کہ یار اس دن تو یہ کرنا ہے, وہ اتنی بڑی عظیم انعام ہے, پورا ہفتہ جو کام کیا ہے. اور کیا دن بھر سونا چاہیے نا, رات کو تو سونا جلدی نہیں, رات دن کو سونا چاہیے. یہی ہوتا ہے کہ رات دیر سے سونے کی عادت بنتے روزانہ کہ وہ جو آپ کے ذہن آپ کا جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. صحیح ہے. انسانی اعصاب آپ کے جو ہے وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اب چونکہ جسم نے تو اپنی نیند پوری کرنی, ٹھیک ہے, اگر آپ نیند نہیں پوری کرنے دیں گے اسے تو پھر جو ہے وہ سارے معاملات آگے پیچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ماہرین کے آراء کے مطابق مختلف افراد کے اعتبار سے, مختلف عمر کے حساب سے مختلف جو ہے وہ نیند کے گھنٹے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. ایک نارمل 7 گھنٹے کا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ 7 گھنٹے ایک انسانی جسم کو آرام ضروری ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کم نیند ہو جائے تو پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دن بھر کے جو کام ہیں وہ صرف رات کے 1 گھنٹہ زیادہ دیر سے سونے کی وجہ سے دن بھر کے سارے کام جو ہے متاثر ہوتے ہیں اور وہ معطل ہو کے رہ جاتے ہیں. جو دیر سے اٹھنے والے ہیں نا, ان کو ایک مشورہ ہے, کسی ایک دن آپ جلدی اٹھ جائیں. جو فجر کی نماز تو دیکھیں پڑھنی ہے, میں ان کی فجر کی نماز کے بعد بھی سو کر جو ہے 12 بجے جانے والوں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں, ایک دن آپ جلدی اٹھیں, جاگ کر دیکھیں, آپ کو دن بڑا لگنے لگے گا اور آپ اتنے سارے کام نمٹا لیں گے اور آپ بولیں گے کہ یار یہ دن ختم کیوں نہیں ہو رہا. نہیں, مگر وہ جب بھی جلدی اٹھیں جب رات جلدی سوئیں. اگر بغیر رات 2 بجے سو کے جلدی اٹھیں گے تو پھر دن اگلے دن بھی وہ پھر ٹنکی میں ہی گزر آئے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اچھا خاصا آبزرویشن ہے. اور اگر جس دن صبح لیٹ ہو گئے نا آپ, یہ آپ پریکٹیکلی آزما لیجیے گا. اس دن آپ جو ہے لگے رہیں گے, بھاگتے رہیں گے, دوڑتے رہیں گے اور آپ کو لگے گا یار کام اتنے سارے جو ہے نا وہ میں نے کرنے تھے, اتنے سارا بھاگتا رہا لیکن کام پھر بھی رہ گئے. نمازوں کے حساب سے بھی دیکھیں آپ, فجر اور ظہر میں ایک اچھا خاصا وقت ہے نا, گیپ ہے. جی ٹھیک. یہی وہ وقت ہے, آپ کہیں بھی دیکھ لیں, کسی بھی آفس میں, کسی بھی ادارے میں, کام جو ہوتا ہے نا وہ اس وقت کے اندر پیک ٹائم ہوتا ہے.
اس کے بعد جب ظہر آتا ہے نا، یعنی یہ نماز ہے جس طرح تسلسل کے ساتھ ہے نا، اسی طرح وقت بھی یوں ہی گزر جاتا ہے. ظہر پڑھی آپ نے 2 گھنٹے کے بعد عصر ہے، صحیح ہے، 1 گھنٹے کے بعد مغرب ہے، 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ عشاء ہے. یہ دن آپ کا گزر گیا پورا ماشاءاللہ. تو سن لائٹ یہ تو عام جو ایک کانسیپٹ ہے. تسلسل بھی رہتا ہے نا کام کے اندر، بیچ میں آپ چاہے وہ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں یا کسی بھی کام کے لیے اٹھ رہے ہیں، وہ ایک تسلسل ٹوٹتا ہے آپ کے کام کا. نماز کے لیے تو اٹھنا ضروری ہے، وہ تو فرض ہے، مگر جو صبح کا وقت ہے اس میں برکت کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ اس کام کو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو مسلسل چلتا رہتا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ. پھر یہاں یہ بھی ہے کہ وہ میں دنیاوی اعتبار سے یہ عرض کروں کہ سن لائٹ کو ہی میکسیمم آپ یوز کر کے اپنی ترکیب کر رہے ہیں، اور انرجی ریسورسز جو ہیں اتنے سارے وہ یہاں پر آپ کنزیوم نہیں دنیا اس وقت جو ہے انرجی کو جو رو رہی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اچھا چلیں ہم چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف اور پھر اس ڈسکشن کو فردر ایلوبریٹ کریں گے، ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فرسٹ آف آل کال سے پہلے میں یہاں سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گا، قاسم بھائی سے بھی عرض کروں گا. مثال کے طور پر محمد فیضان رضا اتاری کینیڈا سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ہم سب آپ کے سلسلے میں شریک ہیں. مرحبا، اہلاً و مرحبا. نعت خان اسلام بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ نعت سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینہ دیکھوں. محمد سرفراز بہاولپور سے یہ تو چلیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت پیارے جذبات دیے ہیں سلسلے کے بارے میں. محمد خان اتاری قائد آباد کراچی سے پوچھ رہے ہیں، دکان پہ ہوں گے شاید یہ، اور اسی لیے ان کا قائد آباد سے انہوں نے میسج کیا. کہتے ہیں میرا کوشچن دارالفتہ کے اسلامی بھائی سے یہ ہے، میں ایک دکاندار ہوں، کبھی کبھار کسٹمر رقم کاؤنٹر پر چھوڑ کر جلدی میں چلا جاتا ہے. وہ جگہ بھی ایسی ہے، رشی ایریا ہے اور سٹاپ ہے چونکہ بس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، یا بقایا رقم واپس لیے بغیر چلا جاتا ہے. آپ بتا دیجئے کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ابھی پوچھتے ہیں کچھ اور آپ ہم سے پلیز شیئر کریں. آپ تو اسپیسیفکلی بیٹھے یہی ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں اسلامی بھائیوں کو. جی مرحبا. یہ میسج بھی آئے ہوئے تھے ادھر جو آپ نے ابھی پڑھ کے. اچھا. ایک احمد مجتبیٰ بھائی ہیں، وہ ان کا میسج میں سنا دیتا ہوں آپ کو. جی کہنے آئی وانٹ ٹو لسن نواز شریف عرش حق ہے مسند رسول اللہ کی. ماشاء اللہ تعالی یہ انہوں نے بہت خوب بقیہ میسج آپ نے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ماشاء اللہ تعالی مرحبا. چلیے جی کالز کی طرف دیکھتے ہیں. اس سیٹ میں پہلے کون ہے جناب؟ میرا نام محمد طارق احمد سیالوی اتاری میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. میں نے نعت سنی ہے مدینہ آنے والا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. نیکسٹ. میں ہاشم بات کر رہا ہوں پورنگی سے. میرا سوال یہ ہے کہ جان بوجھ کر مطلب جو ہے مطلب گناہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کی مطلب معافی مانگے، اور کیا نام ہے جو ہے ہم نے جان بوجھ کر کسی سے مطلب پیسے لے لیے زیادہ، اس کو واپس نہیں دیے، تو کیا یہ ایسا کرنا کیا صحیح ہے کیا غلط؟ برائے مہربانی اس کی ہمیں رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں برکتیں عطا فرمائے. غلطی درست ہونے کا پہلا اسٹیپ احساس ہو جانا ہوتا ہے. غلطی کا احساس ہو جانا کہ ہاں میں غلط ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی. تو اگر یہ احساس آپ کے دل میں پیدا ہو گیا ہے تو اس کی قدر کیجئے. جس کے دل میں بھی پیدا ہو گیا ہے، میرے، ان کے ایکس کے، وائی کے، زیڈ کے. تو اب اگلا اسٹیپ کیا ہے یہ دارالفتہ کے اسلامی بھائی سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ. پلیز یہ ارشاد فرمائیے کہ جان بوجھ کر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ گناہ جو ہے وہ انسان سے ہوتا ہے، بتقاضۂ بشریت بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ شیطان کی وجہ سے اور نفس کی شرارتوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اور گناہ پر جب ندامت ہے، شرمندگی ہے، جو کہ اصل جو ہے وہ توبہ کی نشانی ہے، اصل رکن ہے کہ انسان کو اپنے گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. سچی توبہ میں یہی ہے کہ ندامت، شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو. اگر ذہن کی کسی بھی گوشے میں یہ ہے کہ آگے موقع ملا تو پھر کر لوں گا، تو یہ توبہ نہیں ہوگی. توبہ یہی ہے کہ ذہن میں ہر اعتبار سے پختہ ارادہ یہی ہو، پکا ارادہ ہو کہ میں نے جو ہے وہ اب یہ گناہ کبھی بھی نہیں کرنا. ماشاءاللہ. اور پھر اس کی جو تلافی کی صورت ہو وہ ادا کرے. جیسے اگر کسی سے جو ہے وہ پیسے لے لیے، زیادہ لے لیے، اب احساس ہوا بعد میں، تو توبہ کے ساتھ ساتھ وہ پیسے اسے لوٹانے بھی ہوں گے واپس. صحیح. تو اب یہ اس کی تلافی کی صورت ہوئی کہ جو پیسے آپ کے پاس زیادہ آ گئے تھے،
حرام مال آ گیا تھا، ابھی آپ اس کو واپس پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے چلے پہلے یہ رقم کی بات آئی تھی تو رقم والا ہی سوال مکمل کر لے لیتے ہیں. کاؤنٹر کے اوپر جو رقم چھوڑ جاتے ہیں، جلدی میں پیسے دیے اور چلے جاتے ہیں، اس کا کیا کر رہے ہیں اب یہ اسلام بھائی؟ اس میں یہ ہے کہ جو رقم کاؤنٹر پر جو ہے کوئی چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو ایک تو اس بات کا یہ پہلے سے خیال رکھیں کہ کسی کی بھی رقم وہاں رہنے نہ پائے، بلکہ ہر جو ہے وہ گاہک کو دیں اور فوری طور پر جو ہے وہ ادائیگی کریں. کیونکہ جب یہ سٹاپ وغیرہ پر ہوتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے گاڑی نکل رہی ہوتی ہے، یہ خود بھی بسا اوقات لیٹ کرتے ہیں. بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوں گے مگر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر ایسے ہوتے تو یہ سوال نہ پوچھتے. ہاں تو لیٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی غور کر لیں اپنے اس فعل کے اوپر کہ ہر جس کا بھی جو حق ہے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ دیں. اور جس کا اگر رہ گیا ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کا انتظار کریں اس کے آنے کا، کہ ممکن ہے کہ وہ شخص پلٹ کر آئے. کیونکہ بسا اوقات یہ مختلف رقمیں ہو سکتی ہیں، زیادہ رقم بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. 1-2 روپے کے لیے شاید کوئی نہ آئے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ اس شخص کی جانب سے صدقہ کر دیں. مگر اگر زیادہ اماؤنٹ ہوگی تو پھر اس اعتبار سے جو ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ اس کو رکھیں، انتظار کریں. ممکن ہے کہ وہ شخص پلٹ کر آئے تو اس کو یہ اس کی رقم واپس کرے. ٹھیک 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 ٹھیک. ہمارے اسلامی بھائیوں نے کینیڈا سے اور ادھر دوسرے خطوں سے کچھ معروضات کی ہیں آپ کی بارگاہ میں. پلیز خیر خواہی کی نیت سے، مومن کی دلجوئی کی نیت سے کچھ کنٹریبیوٹ کیجئے آپ بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ. سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے اس کے اعتبار سے میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا ایک شعر ہے، آئیے مل کر ہم وہ سب مل کر پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سوستی ہو میری دور اٹھو جلد سویرے، سوستی ہو میری دور اٹھو جلد سویرے، اللہ سوستی ہو میری دور اٹھو جلد سویرے، اوقات کبھی مجھ کو تو پابند بنا دے، اوقات کبھی مجھے کو تو پابند بنا دے. آمین. کتنی پیاری نصیحت، ماشاءاللہ، بہت خوب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. بس ایک تمنا ہے قرین کی تمنا، وہ صرف تمنا ہے مدینے کی تمنا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ
دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے، پروردگار شافع محشر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، مدینے گزار دے، تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے، مدینے گزار دے، رب کریم ساقی کوثر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، مدینے گزار دے، زہرا کے لال سبتے پیمبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، مدینے گزار دے، ایوب دے تو مرشدو رہبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، مدینے گزار دے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے سگے عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، بہت خوب، جزاک اللہ خیرن۔ اچھا، ذہن بنتے 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 بن ہی گیا ہے، سمجھ لیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ رات کا آپ نے بیان کر دیا، دن کا آپ نے بیان کر دیا، عادت ہی ایسی پڑ گئی ہے۔ اب آپ بولتے ہیں کہ اب جانا ہی 11 بجے ہے دکان پہ، 12 بجے دکان پہ پہنچنا ہے، جاب ٹائمنگ ہی میری ایسی ہے، سیٹ صاحب بھی ظاہر ہے جب کھولتے ہی دکان اتنے بجے ہیں، وہ کہتے ہی ہیں اتنے، بعض صورتوں میں تو جینوئن مسئلہ ہوتا ہوگا، نائٹ شفٹس بھی ہوتی ہوں گی، ہم اس پر تو کلام ہی نہیں ہے ظاہر، ہم جنرلی اسپیکنگ جنرل بات کر رہے ہیں، جو عام جو ہے ٹرینڈ ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو اب کیا کروں میں، عادت ہی نہیں پڑتی ہے۔ کوئی ایسا ہے کہیں نیند رکھی بھی ہو کہ اس ٹائم نہیں، اس ٹائم کی نیند، تو میں شیلف میں وہ اپنی مطلب کی نیند وہاں سے دکان سے خرید لوں اور پیسے دے کے، کوئی ایسی جگہ ہے تو پلیز بتا دیجیے کیسے پڑے گی عادت مجھے؟ اس میں جو ہے وہ ایک نیو یارک کے ایک ہاسپٹل کا جو ہے وہ ماہر نفسیات ڈاکٹر ہے، اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ جلد سونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایسی ایکٹیویٹیز ترک کر دیں سونے سے پہلے جو آپ کے دماغ کو فعال کر دیتی ہیں، دماغ کو فعال کر دیتی ہیں، جو آپ کے دماغ کو جو ہے وہ کسی چیز میں الجھا دیتی ہیں، صحیح ہے، یا آپ کا دماغ اس سے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ چیزیں آپ سونے سے پہلے ترک کر دیں تو آپ جلدی سو سکیں گے۔ جیسے اس نے کہا کہ ای میلز چیک کرنا رات کے وقت، تو اب رات سونے کی ایک تو وجوہات وہ ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ کام پہ سے لیٹ آتے ہیں، صحیح ہے، ایک ہے کہ آنے کے بعد پھر سوشل ویب سائٹس کے اوپر ٹائم دینا، چیٹنگ پر وقت گزارنا،
میسیجز کے اوپر لگے رہنا، دیگر ان ساری چیزوں میں وقت گزارنا، اسی طرح جو ہے وہ نیوز چینل پہ لے کے بیٹھے رہنا، تو اب وہ دیر رات تک جو ہے وہ مختلف چینلز ہی گھماتے رہنا، وہ فلانی بھینس کو چھینک آ گئی اور تو اب وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے خود اپنا بنایا ہوا ہے کہ نیند نہیں آنی 2 بجے تک، یار 2 بجے سونا ہے، تو اب تک اب کیا کرنا ہے، تو اب فضول وقت ضائع کرنا اور کیا کرنا. صحیح ہے. تو ان ایکٹیویٹیز کو اگر ہم ختم کرتے چلے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ذہن جو ہے وہ نیند کی طرف آ جائے گا. ماشاءاللہ بہت خوب. قاسم بھائی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی لبیک. آپ نے کہا کہ عادت کیسے چینج کریں. صحیح ہے. ایک ماہر نے لکھا تھا کہ عادتیں چینج کرنا یہ تو لباس چینج کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے. اچھا جی جی، لباس چینج کرنے سے بھی جی جی. چلیں بتائیں بھائی کیسے. صرف صحبت کا انہوں نے کہا کہ صحبت ہمیں ملنی چاہیے اور ہمیں اپنا ذہن بنا لینا چاہیے. صحیح. ایک علی بن جوہم شاعر ہے، اس کا بھی میں نے واقعہ پڑھا. جی 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 جی. یہ دیہات سے تعلق رکھتا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو بڑا فصیح تھا. اس نے سنا کہ خلیفہ متوکل ہے نا جو، جی جی، یہ قصائد اپنے قصائد پڑھنے والوں کو نا بہت انعام دیتا ہے. اچھا اچھا اچھا. لیکن اس نے دیہاتی کلچر کو دیکھا ہوا تھا. اچھا. تو وہ اس سر کو دیکھا ہوا تھا. یہ وہاں پہنچا شہر میں، ٹھیک ہے، دیکھا بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے بھی اپنا قصیدہ نکالا جوش میں آ کر اور شروع کر دیا پڑھنا، اور اس میں کہا کہ تو کتے کی طرح ہے وفاداری کے اندر. صحیح ہے. اور پھر کہا تو اس جنگلی بکرے کی طرح ہے جو اپنی حفاظت کرتا ہے. صحیح ہے. اور پھر اس نے تشبیہ دی ڈول کے ساتھ، تیری سخاوت تو اس طرح جیسے کنویں پر ڈول ہو وہ سب کو سیراب کرتا ہے. اس نے دیہاتی کلچر دیکھا ہوتا. تشبیہ اس نے بادشاہ کو مشبہ بنا کر ٹھیک ٹھاک اپنے دیہاتی کلچر کے اعتبار سے دی. صحیح ہے. خلیفہ متوکل کو غصہ آ گیا کہ اس نے میرا قصیدہ پڑھا ہے یا میرے وہ یہ کیا کر دیا. اس نے کہا اس کو فوراً اس کا سر قلم کر دو، جدا کر دو اس کے جسم سے. وہ ایک وزیر تھا، وہ بڑا سمجھدار تھا. اچھا اچھا اچھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی فصاحت کس قدر ہے. صحیح ہے. انہوں نے کہا جی جی فصاحت تو ہے، اس کے وزن، اس کے بحور بحر بالکل صحیح درست ہے. باقی شاعری کے اصول ٹھیک ہے، باقی صحیح، ہاں کلچرل جو اسپیکٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ جو الفاظ اس نے بولے ہیں نا، یہ بیچارہ متاثر ہے اپنے دیہاتی کلچر سے. صحیح ہے. اس کی یہ والی عادت کو میں چینج کر سکتا ہوں. اس نے کہا آپ کیسے چینج کر لیں گے. انہوں نے کہا آپ بس مجھے وقت دیں. اچھا. اس نے اس کو پکڑا اور اس نے اسے شہر کو گھمایا پھرایا. اچھا اچھا اچھا. جو بڑی بڑی مجالس شعراء تھی شہر والوں کی، ان کے اندر بٹھایا. صحیح ہے. ٹھیک 1 ماہ کے بعد اس کو لایا. اچھا. اسی مجلس سے شعراء کے اندر بٹھا کے کہا آپ قصیدہ پڑھو. اچھا. پھر اس نے جو قصیدہ وہاں اس کے دوران پڑھا، فرسٹ پوزیشن اس کی تھی. اچھا. کوشش تو کریں ہم کہتے ہیں کہ ہماری عادت نہیں چینج ہوتی، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، تبصرے ہم بڑے کر لیتے ہیں، بحثیں بڑی کر لیتے ہیں. کوشش تو کریں. ماشاءاللہ بہت خوب. اور وہ ایک شعر بھی یاد آیا، شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ رات کا اندھیرا ہے، کیا کریں، اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے. اور بھائی شمع تو کوئی اپنے حصے کی تو جلاؤ. جو آپ نے اندھیرا پھیلایا ہوا اس کو تو تھوڑا سا روشن کر لو. جب ہر بندہ اپنے حصے کی شمع جلائے گا تو انشاءاللہ یہ رات بھی اجالے میں. ماشاءاللہ. مطلب آپ کی بات سے یعنی سینٹرل آئیڈیا یہ نکلا کہ ہمیں اگر ہماری جو یعنی کمپنی ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے گی کہ جو جلدی سو جانے والے ہیں، جو 2 گھنٹے کے اندر عشاء کے 2 گھنٹے کے اندر وہ تمام کام نمٹا کر اور وہ سو جانے کی ترکیب بنا لیتے ہیں، تو پھر تو مدینہ صحبت بالکل ہے نا. اور اگر ایسی ہو کہ او تیری او میری ابے او تبے سب چل رہا ہو اور بیٹھے ہو، ہوٹل پہ جا رہے ہو، چائے بھی آ رہی ہو تو سوپ بھی آ رہا ہو، پھر سب ہوتا ہے، یہ بھی منگا لیا وہ بھی منگا لیا، فاسٹ فوڈ بھی ہونا چاہیے، باربیکیو بھی ہونا چاہیے. ابے چل وہاں چلتے ہیں، وہاں چل، او چل باپے ادھر چلتے ہیں. سب یہ آپ یہیں سے سنا ہے، گلیوں میں چلتے پھرتے کان میں پڑ جاتا ہے، یہی ہوتا ہے. پھر ادھر ہوں گا، پھر اس پوائنٹ پہ، اس سائٹ پہ، اس جگہ پہ، اس جگہ پہ، تو پھر 2-3 بجتے پتہ تھوڑی چلے گا. پھر اگلے دن فخر سے بھی بتا بھی دیں گے یار پتہ ہی نہیں چلا، یہ گھڑی دیکھی تو 3:30 بج رہے تھے. پھر یہی ہوگا. تو ٹھیک ہے، ہمیں میجر ایک یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جو ہے وہ ترکیب ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اپنی کمپنی میں چینج کرنی چاہیے. اچھا ایک بہت اور پیاری بات میں نے پڑھی کہ جو یعنی جو دوپہر کے ٹائم پہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں نا تو یہ سائیکارڈینین ردھم ہے نا جس کا میں نے بیان کیا تھا، جس سے سٹارٹ لیا تھا کہ یوں سمجھ لیں انسان کے بدن کے اندر ایک گھڑی فٹ ہوئی ہوئی ہے، ایک گھڑی لگی ہوئی ہے، یہ ڈسٹرب نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم الگ سے یعنی ترکیب کرنا شروع کرتے ہیں، رات کو دیر سے جاگنا شروع کرتے، دیر تک جاگنا شروع کر دیں، صبح دن چڑھے سونا شروع کر دیں، تو پھر یہ جو ردھم ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ چینج ہو جاتا ہے.
لیکن اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ دوپہر کے ٹائم پر تھوڑی دیر کی پاور نیپ لے لینے سے یہ اس طرح کی ترکیب نہیں بنتی، بلکہ یہ بھی لکھا ہے، ایک ڈاکٹر کا میں پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ اس طرح کی جو سونے سے جو اور دیگر جو قوت ہیں اور پروڈکٹیوٹی ہے اور ریفریش ہونے کے اور کام کرنے کی جو صلاحیت ہیں، ان میں اضافے کی بھی سائنٹیفک ایویڈنس مل سکتی ہے اور یہ اس طرف لے کے جا سکتی ہے. انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا تھا. تو یہ تو ان کا خیال تھا. ہم یہاں اسلامی تصور کے بارے میں ان سے بات کر لیتے ہیں. پلیز یہ ارشاد فرمائیے کہ رات کے شب بیداری کے حوالے سے یا کسی بھی رات کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، دوپہر کے سونے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہمیں ملتا ہے یہاں پر. وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایک پورے دن کی جو ہے وہ جمع کرتے 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 ساری دل کی جو بھڑاس ہوتی ہے وہ چھٹی والے دن نکالنے کی ہم ترکیب بناتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دن بھر کے اپنے تمام معمولات ریگولر طریقے سے چلاتے رہیں اور دوپہر کو ظہر کی نماز کے مناسب وقت کے پہلے یا بعد کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کی ترکیب بنا لیں؟ تو یوں ہم ریفریش بھی زیادہ ہو جائیں گے اور ہماری جو وہ ایکٹیویٹیز ہیں اور جو صحت کے معاملات ہیں وہ بھی آزمائش میں نہیں آئیں گے. قیلولہ جو ہے وہ دوپہر میں جو کچھ وقت کے لیے سونا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں. جی 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 جی. تو یہ سنت بھی ہے، تو جس کے لیے ممکن ہو تو وہ قیلولہ کرے، کہ بزرگان دین جو ہے وہ قیلولے کے ذریعے رات کے قیام پر مدد حاصل کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بھی کہ اب یہ دیکھیں کہ ہم رات جاگتے ہیں، وہ رات گزر جاتی ہے، آدھی رات تقریباً ہمارے یہاں سبھی بہت بڑا ایک وہ حصہ ہے جو گزار دیتا ہے. مگر یہی افراد اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ رات کا جو حصہ آپ نے، چلے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ صبح نہیں اٹھ سکتے، آپ رات آپ کو جاگنا آپ کی پرابلم ہے، صحیح ہے، کیا وہ وقت ہم عبادت میں گزارتے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی اگر اس چیز کو ہم غور کریں، ہر فرد اپنے اوپر غور کرے، تو شب برات، شب معراج، یہ جتنی بھی ہماری مبارک راتیں ہیں جن میں شب بیداری کرنا بھی جو ہے وہ ایک نیک عمل ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر اگر یہ ہمارے یہاں ماحول نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ شاید ان دنوں کے اندر جو وہ زیادہ نیند آئے، شیطان نا کہ مسجد کی طرف چلے جائے گا، شیطانی نیند ہوتی ہے، واقعی ہوتی ہے، تو وہ مسجد کی طرف جائے گا تو یہ عبادت کر لے گا، صلاۃ التسبیح پڑھ لے گا، اجتماع میں چلے جائے گا تو بیان سن لے گا. ٹھیک ہے، تو اس دن جو ہے وہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. حالانکہ ایک پورے سال ایک طرف ہے کہ رات 1 بجے سوتے ہیں اور اس دن 8 بجے سے نیند ستا رہی ہوتی ہے کہ نہیں آج سونا ہے. تو اس طرح بھی ہم اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کیونکہ شیطان نے عبادت کرنے دینی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کریں کہ اگر رات ٹھیک ہے ایک عادت بن گئی، اب نیند نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اس رات کے حصے میں ہم عبادت کی طرف آ جائیں، صلاۃ اللیل پڑھ لیں، صلاۃ اللیل پڑھ لیں، ماشاءاللہ، اس میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ، پھر دینی کتابوں کا مطالعہ کر لیں. جیسے کہ جو ہے وہ رات میں باتیں کرنا، نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے کی علماء نے 3 صورتیں بیان فرمائی. اچھا. سب سے پہلی یہ کہ رات میں باتیں کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا نماز عشاء کے بعد. ماشاءاللہ. اب اس کی پھر تفسیر بیان کی گئی جی جی کہ اگر عشاء کے بعد علمی گفتگو کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں یا مسئلہ کوئی عالم مفتی بتاتا ہے یا اس سے متعلق تحقیق و تفتیش کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس قسم کی گفتگو سونے سے افضل ہے. اللہ اکبر. اللہ علم دین، تو علم دین کی تو بات ہی کیا ہے، ہر چیز سے افضل ہے. تو اگر ان چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے پورے دن کو تو اپنی ایکٹیویٹیز میں گزار دیتے ہیں، رات کا آدھا 1 گھنٹہ ہم رکھ لیں کہ ہم کوئی اسلامی کتاب پڑھیں گے جس کے ذریعے اپنے علم دین میں اضافہ کریں گے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ رات کا وہ پہر ہمارے لیے ایک نیک اور عبادت والا پہر بن جائے گا. دوسری صورت جو عموماً ہمارے یہاں ہوتی ہے رات میں عشاء کے بعد باتیں کرنے کی، اب عشاء کے بعد کہنا اس اعتبار سے تو جو وہ صحیح ہے کہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، اب کتنے عشاء پڑھتے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے. صحیح. کیونکہ جب ایسے افراد ہوتے ہیں تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ گیدرنگ کو پہلے ارینج کرتے ہیں. صحیح ہے. عشاء جو ان میں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں تو وہ رات میں جا کے جو ہے وہ کسی ٹائم چلو جب گھر جاتے ہیں تو وہ عشاء پڑھ لیتے ہیں، مگر عموماً گیدرنگ ارینج کا جو ہے وہ زیادہ ذہن ہوتا ہے. ٹھیک. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ قصے کہانیاں سنانا، مسخرہ پن کرنا، ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، تو یہ مکروہ ہے. اس قسم کی گفتگو کرنا نماز عشاء کے بعد اس کی اجازت نہیں. ماشاءاللہ. تو آپ نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ ہم یعنی بزرگان دین بھی شب بیداری فرماتے رہے ہیں، لیکن ان کے جاگنے میں جی اور ہمارے جاگنے میں
زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. پھر یہ کہ بزرگان کی شب بیداری میں ایک چیز اور ہے جی, رات کا ابتدائی حصہ وہ شب بیداری نہیں کرتے تھے, آخری حصہ کرتے جنرلی اسپیکنگ. ماشاء اللہ, بہت خوب. ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے؟ رات تو پوری تھی. صحیح ہے, صحیح ہے. وہ ہماری طرح جو 12 بجے تک جاگ لیتے پھر سو جاتے. ٹھیک ہے. ہاں, ایک تو وہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ افضل اور بہتر ترین وقت جو ہے وہ ہے رات کا آخری حصہ, جس میں رب تعالی کی رحمت دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ بزرگان دین اپنی عبادتوں کو چھپایا کرتے تھے. رات کے ابتدائی حصے میں تو ممکن ہے کہ کوئی ملنے آ جاتا تو پتہ چل جاتا, ظاہر ہو جاتا کہ حضرت جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت جو ہے وہ نوافل کے قیام میں کھڑے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں. تو اس وقت سو گئے کہ لوگ سوچتے اچھا تو سو رہے. صحیح ہے. اس وقت رب کی عبادت کرتے, اس وقت رب کے علاوہ کوئی اور انہیں دیکھنے والا نہ. اللہ 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 اللہ, کیا کہنے, اللہ نصیب کرے ہمیں. یہ چیز تھی. اور تیسری جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ عشاء کے بعد باتیں کرنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ موانست کے لیے بات چیت کرنا, میاں بیوی کے آپس میں گفتگو کرنا, آپس میں انس پیدا کرنے کے لیے, محبت قربت پیدا کرنے محبت قربت. اسی طرح مہمان آیا ہوا ہے تو اس سے گفتگو کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دل جوئی ہو رہی ہے ان کی. ٹھیک ہے, تو مہمان سے بھی انسیت کے لیے گفتگو کرنا. یہ جو بن بلائے ہمارے مہمان نا کہ دوستوں یاروں کو سب کو بلا لیا, تو وہ کوئی بولے کہ یہ تو بیان کیا تھا نا کہ وہ مہمان کے لیے تو ہے, تو ہماری تو گیدرنگ روز ہی جمتی ہے باہر. صحیح ہے, مہمان اب وہ آپس میں ایک دوسرے کا دل ہی تو خوش کرنے کے لیے گفتگو ہوتی ہے ساری, اور کیا ہوتا ہے ٹائم پاس. تو مہمان جو آئے اور اس سے اس کی انسیت کے لیے گفتگو کرنا, اس کا یہ حکم ہے. تو یہ جو ہے, اور پھر اس میں بھی یہ بیان فرمایا کہ جو بیوی سے گفتگو ہے, گھر والوں سے گفتگو ہے, مہمان سے انسیت کے لیے گفتگو, علماء فرماتے ہیں اس میں بھی یہ کرے کہ جب باتیں ختم ہو جائیں تو آخر میں ذکر الہی پر مشغول ہو جائے, تاکہ دن کا اختتام جو ہے وہ تسبیح استغفار. ماشاء اللہ, مرحبا, جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. نگرانی شورا کا ہمارا مدنی گلدستہ چلتا ہے. ان کی بھی بہت پیارے دل کو جھنجھوڑنے والے, آنکھیں کھولنے والے مدنی پھول ہوتے ہیں. آج یہ ہم سے کیا فرمائیں گے اس مدنی گلدستے میں, چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں, اور پھر آپ کے کچھ سوالات بھی یہاں مجھے ملے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم دارالفتہ کے اسلامی بھائی سے رہنمائی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص 40 روز تک حلال رزق کھائے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے, اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے. اور ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں پرہیزگاری عطا فرماتا ہے. مروی ہے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, یعنی اللہ ایسا بنا دے کہ میں جب دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ تمہاری دعا قبول ہوگی. ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہے؟ وہ امیل سنت کے کلام میں ایک شعر ہے, ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا, وہ دعا میں اثر مصطفیٰ دیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برکت عطا فرمائے کہ ہم جو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے, وہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو قرآن پاک میں آ گئے نا. لیکن جب ہم رزق حلال کمائیں گے تو ہماری اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا. یہ حدیث پاک میں بھی سرات آ گئی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رزق حلال ہو, ہم حرام روزی سے خود کو بچائیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, بیت المقدس پر اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات پکارتا ہے کہ جس نے حرام کھایا نہ اس کا نفل قبول ہے نہ فرض. دیکھیں ایک روایت میں کیا آیا کہ تم اپنا رزق حلال کر لو اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. ایک روایت میں کیا آیا کہ جو شخص حرام کماتا ہے تو فرشتہ ندا کرتا ہے, ہر رات پکارتا ہے کہ جس نے حرام کھایا نہ اس کا نفل قبول ہے نہ فرض. ایک طرف رزق کمانا, روزگار کمانا, اس کی اہمیت, اس کی ضرورت, ہر شخص کو ایک روزگار کمانا ہی کمانا ہے. کوئی محتاجی درست نہیں, سوال کرنے کی منع ہے. ٹھیک ہے, آپ کمائیے مگر غرور و تفکر کے لیے نہیں, ایک دوسرے پر برتری چاہنے کے لیے نہیں. اس لیے کمانا ہے کہ میں خود کو اور اپنے ماں باپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو محتاجی سے بچاؤں. یہ بیسک نیت ہی یہی بنتی ہے. اتنے سارے لوگ جاب کرتے ہیں, اتنے سارے لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں. میں ہر ایک سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ نے جو آپ کاروبار کر رہے ہیں یا جو آپ جاب کر رہے ہیں, کیا اس
کا شرعی طریقہ، کیا اس کا شرعی اصول، اس کے اسلامک پرنسپلز کیا آپ نے سیکھے؟ آپ ہاں یا نہ کچھ نہ کہیے، میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے کھڑا کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے نہیں سیکھے تو آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں درست ہوں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس راستے پر آپ جا رہے ہیں یہ راستہ مجھے میری صحیح منزل تک لے کے جا رہا ہے نہیں جا رہا؟ آپ تو چل پڑے نا، سب جا رہے ہیں، آپ ہی چل پڑے۔ بھائی یہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے تو جناب یہ لیدر کا کاروبار ہے، تو یہ گارمنٹس کا کاروبار ہے، تو یہ بلڈنگ مٹیریل کا کاروبار ہے، تو جناب یہ کنسٹرکشن کا بزنس ہے، تو جناب یہ ہول سیل کا بزنس ہے، ریٹیل کا بزنس ہے، یہ موبائل کا بزنس ہے، یہ کار شو روم کا بزنس ہے، واٹ ایور آپ کا جو بھی کاروبار ہے، آپ تو چل پڑے نا مارکیٹ ٹرینڈ کے ساتھ۔ آیا یہ مارکیٹ ٹرین جو اس وقت ہمارے یہاں رائج ہے، آیا اس مارکیٹ ٹرین کو شرعی طور پر اپروول حاصل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو پر کسی مفتی نے اس طریقے کار کے لیے آپ کو این او سی ایشو کی ہے یا نہیں کی؟ جب آپ کو کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کے جو اسلامی رولز اور ریگولیشنز ہیں اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے کاروبار کا طریقہ کار، کاروبار کے حوالے سے جو کچھ ہے وہ اس کے متعلق ہم شرعی رہنمائی لیں، ادروائز ہم اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم جو کاروبار کریں حرام ہی ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو کاروبار کرتے وہ حلال ہی ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مفتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو اس کلمے کی قسم، تم یہ ایس ایم ایس 11 لوگوں کو بھیج دو تو تمہاری سب سے بڑی خواہش پوری ہوگی۔ اس طرح کے ایس ایم ایس پڑھنے سے پڑھنے والے پر قسم ہو گئی، اور کیا اس کو پورا کرنا بھی ہوگا؟ فیضان بھائی پوچھ رہے ہیں، بتائیں جی۔ اب آپ کو اس کلمے کی قسم کہ مجھے 1 کروڑ روپے دیں، آپ کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوگی، کیا خیال ہے؟ اب دیں گے اب آپ مجھے؟ یہ تو بڑا زبردست نسخہ مجھے لگ رہا ہے، اگر یہ تو ہو گیا تو ہاتھ تو یہ میرا 1 کروڑ مانگا، یہ 5 کروڑ مانگ لیں گے، وہ 25 کروڑ مانگ لیں گے، وہ بولیں گے 112 ہونے چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اعتبار سے ایسے ایس ایم ایس کی کوئی حیثیت بھی نہیں، اور نہ ہی یہ قسم جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ تمہیں میری قسم، تم یہ کام کر لو، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح قسم دلانے سے قسم واقع نہیں ہوگی جب تک کہ سامنے والا جو ہے وہ کہ اس جائز کام کے اندر قسم کو قبول نہ کر دے کہ ہاں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، تو پھر اپنے آپ پر قسم ہوگی، دوسرے کے اوپر تھوپنے سے، دوسرے کے اوپر ڈالنے سے تو پھر ہر کوئی دوسرے پہ جو ہے وہ جس پہ قسم کے کفارے جو ہے وہ ڈالنے ہو تو اس کو 4-5 قسمیں دے دی، اور یہ تو اپنا گھر بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ قسمیں جو ہے وہ ہو گئی، چڑھتی جا رہی ہے بیچارے کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے، تو ایسے ایس ایم ایس جو ہے وہ آگے فارورڈ بھی نہیں کرنے چاہیے، اور ممکن ہو تو بھیجنے والے کی اصلاح کی جائے کہ اس طریقے کے ایس ایم ایس بھیج کر جو ہے وہ اسلامی چیزوں کا جو ہے وہ مذاق نہ بنایا جائے۔ اب اس میں جو ہے وہ ساتھ میں یہ بھی ہے نا کہ اب لوگوں کے ذہنوں میں ان چیزوں کی اہمیت ختم کی جاتی ہے۔ صحیح ہے، اچھا، کلمہ ایک معظم محترم چیز ہے، ہر بندہ، اب جس کو نہیں ہے نا، جو بالکل ہی سادہ آدمی ہے، یار کلمہ کے اوپر بات آ گئی نا، تو پھر تو اب کلمہ تو پھر مسلمان کا کلمہ ہی تو ہے، تو اب اس نے تو مجھے اس کی قسم دی، تو یہ بھیجنے والے کو سننا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ آیا اس کو کلمے سے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے۔ پہلی بار تو شاید وہ بھیج دے، مگر اس کے ساتھ وہی والی بات کہ پھر اس کو اگر اس سے پیسے مانگے کلمے کی قسم دے کے، تو پھر وہ یہی کہے گا یار میں نہیں مانتا، بس ہوگا پھر اس طرح لوگ جملے کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار میں نہیں مانتا کلمے کو، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ اب وہ حالانکہ اس کی نیت وہ نہیں ہوتی، مگر اس کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ غلط جملہ نکلا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے کوئی بھی ایس ایم ایس نہ ہی آگے فارورڈ کیے جائیں اور نہ ہی ان پر عمل کیا جائے کسی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اگر ہم ایک موٹا سا اصول بنا لیں جناب عالی، مثال کے طور پر ہر جو بھی کوئی یا تو کوئی مستند عالم صاحب ہوں اہل سنت کے، اور یا کوئی ایسی مستند کسی عالم صاحب کی، سنی عالم صاحب کی، یا بزرگان دین میں سے کسی کی واقعی آتھینٹک کوئی بک ہو، اس میں سے اگر ہم نے کچھ لکھا بھی آئی نہیں ایز اٹ از، جیسا ہے ویسے ہی، تو چلو یہ ایک ایس ایم ایس ہے، اور وہ بھی ہم ایسے مناسب انداز سے بھیج رہے ہیں کہ سامنے والے کو کوئی رات کو 3 بجے اس کو میسج کر کے اس کو، جی میں تو ثواب جاریہ کہ اس میں جو ہے وہ ایس ایم ایس کر رہا ہوں، رات کو 3 بجے ہم ایس ایم ایس کر رہے ہوں، اور وہ بھی 112 ایس ایم ایس کر دیں، 112 حدیثیں لکھ کے بھیج دیں، تو یہ تو اسلامی بھائی سے پوچھ لیں آپ، دارالفتہ اہل سنت چلے جائیں کہ ہم نے کیا کیا۔ تو وہ اگر ہم بھیجیں ایک موٹا سا اصول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آداب کا خیال رکھتے ہوئے تو پھر ہمیں ثواب کی امید رکھنی چاہیے،
اور اگر ہم نے یہ پھر جو بھی ہاتھ میں آیا، جس نے جو ذہن سے خیال میں آئی بات اور وہ کہہ ڈالی، تو پھر تو بہت آزمائش ہونے کا اندیشہ ہے. جاتے جاتے کوئی ایسی بات کرے نا کہ دل جو ہے وہ بس ایسا ہو جائے کہ یعنی آج ہی مجھے ایسا جذبہ ملے اندر سے کہ بس ٹھیک ہے، میری ساری یہ خلاف فطرت عادت ختم، اور میں اپنی بس شخصیت کو دیکھتے ہوئے یہ میں آج فیصلہ کر دوں کہ بھائی رات جلدی سونا ہے اور صبح اٹھنا ہے، اور اے کاش وہ سحر جو